بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو پچھلی نشست میں سوال کیا گیا تھا کہ جو لفظ بذاتی ہی یا جو اضافہ ہے، یہ اضافہ کرنا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، تو کیا یہ بذاتی ہی نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں؟ تو کیا ایسا اضافہ کرنا درست ہوگا یا یہ تعویل ہوگی؟ یہ سوال تھا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مدلل اور مفصل جواب آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں، اور ایک بات جو اس میں کہی گئی کہ کیا یہ تعویل ہے؟ نہیں۔ دیکھیں، تعویل کسے کہتے ہیں؟ اس کا مجمل جواب یوں ہے، شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کہتے ہیں، البتہ یہاں ایک بات کا اشارہ مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے حوالے سے وجودیوں کی بات دہراتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا کہ یہاں صفات کے اعتبار سے معیت مراد لینا تعویل ہے، دراصل تعویل کے اطلاق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ائمہ محدثین اہل الہوا کی تعویلات باطلہ کے بارے میں جب فرماتے ہیں کہ یہ تعویل ہے، تو اس سے مراد صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے برعکس محض رائے اور اپنے افکار باطلہ کی تائید میں بیان کی ہوئی تعویل مراد ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر، یعنی یہ کس نے کہی بات؟ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے۔ مجمل یہ تعویل، پہلی بات۔ تفصیل کے ساتھ ہم تعویل کو سمجھے، کیونکہ ہم نے ایک درس بھی ریکارڈ کیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج ہم ذرا اور تفصیل کے ساتھ تعویل کو رکھیں گے کہ تعویل کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، تعویل یہ لفظ باب تفصیل کا مصدر ہے، جس کا لغوی معنی رجوع کرنے کے، اصطلاح میں کسی چیز کو اس کی غایت کی طرف لوٹانے کی ہے جو اسے بالحاظ علم یا عمل مقصود ہوتی ہے، جیسے امام راغب اصفہانی نے مفردات کے اندر بیان کیا۔ اور اہل سنہ کے نزدیک تعویل کے معنی کیا ہے؟ دلیل کے بغیر تعویل کرنا باطل ہے، جس سے دور رہنا اور اس سے نفرت کرنا واجب ہے، اور ہر تعویل قابل مذمت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا کی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور اللہ رب العزت نے علم میں رسوخ رکھنے والوں کی تعریف کی کہ وہ تعویل کا علم رکھتے ہیں، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اچھا، لہذا ہر تعویل مضموم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ متعدد معنی میں استعمال ہوئی ہے، تفسیر میں، انجام میں، لفظ کو اس کے ظاہر معنی سے ہٹا دینا۔ تو ایک تو تعویل کا پہلا معنی، تعویل تفسیر کے معنوں میں کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان، اور اکثر مفسرین جب کسی قرآنی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں، جیسا آپ تفسیر ابن کثیر کو دیکھتے ہیں، تفسیر ابن جریر الطبری کو، کیا القول فی تعویل قولہ تعالی کذا، یعنی تعویل کے معنوں میں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کیا تعویل کا ذکر آپ کو آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی، وہاں بھی تعویل کا معنی ہے یعنی تفسیر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل کا یہ معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، کسی چیز کی اصل حقیقت یا انجام، جیسا سورہ اعراف میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر هل ينظرون الا تعویلہ، ان لوگوں کو اور اس کی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخر انجام کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، تعویل، ہر قسم کی تعویل مضموم نہیں، اور کون سی تعویل جائز ہے، یعنی تعویل کے جو ہے چند شرائط ہے، وہ شرائط میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلی چیز ساتھ، جو معنی وہ مراد لے رہا ہے شرعی اور لغوی لحاظ سے وہ لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ دوسری شرط، سیاق، تعویل کا سیاق جو کانٹیکسٹ ہے، تعویل کا احتمال رکھتا ہو، جیسے عربی کا لفظ النظر، لغت میں اس کے کئی معنی ہیں، لیکن جب الہ کے ذریعے یعنی متعدی ہو تو صرف اس کا معنی رؤیت کے ہوتے ہیں، تو سیاق بھی جو ہے تعویل کا احتمال، کانٹیکسٹ کے اندر بھی وہ بات ہے۔
دلیل بیان کرے جس کی وجہ سے اس نے راجع معنی چھوڑ کر مرجو معنی مراد لیا ہے کہ کیوں تعویل کیا اس نے، اس کی دلیل بیان کرے۔ اور پھر تعویل والی دلیل کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو، ورنہ تعویل کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گا۔ اگر وہ تعویل کر رہا ہے اور اس تعویل کے خلاف دلیل موجود ہے تو وہ تعویل کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اچھا، تعویل جو یعنی ایک بدعی تعویل ہے، یعنی ایسی تعویل جو بدعت پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں، سلف نے جن مسائل عقیدہ کو ثابت کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور کتاب و سنت کے نصوص اور اس پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ تعویل کرنے والے جن نصوص کے ظاہری معنی کی نفی کرتے ہیں یا اس کی منمانی تعویل کرتے ہیں، وہ جزم اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی مراد ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، یہ صرف ایک احتمال ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی تعویل یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کی باطل ہے، خاص کر اسماء و صفات کے باب میں۔ پھر تعویل کرنے والے اپنے رویے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو حق کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے نصوص کو سمجھا ہی نہیں، یا پھر انہوں نے سمجھا لیکن امت سے چھپا لیا، یہ بھی بات درست نہیں۔ تیسری، تعویل کرنے والے نصوص کو عقل و حس کی کسوٹی پر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تعویل باطل ہے۔ پھر تعویل کرنے والے پہلے سے ذہن میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، پھر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اور بھی خطرناک چیز ہے۔ پھر تعویل تمام بدعتوں کی جڑ ہے اور امت میں اختلاف کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو جو صحیح تعویل ہے اس کے یہ شرائط، اور باطل جو تعویلات ہیں ان کے آپ نے دیکھا کیا معنی نکلا۔ اچھا، اب یہاں پر بذاتی ہی، ساتھیوں یہ جو بذاتی ہی لفظ ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا یا سنت میں استعمال نہیں ہوا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ لفظ منکر ہے یا غیر مقبول ہے یا مردود ہے، ایسا نہیں، کیونکہ جب تک اس کا معنی صحیح ہے اور نصوص کے موافق ہے، سلف کے فہم کے موافق ہے، اور اس معنی کے اندر کوئی باطل معنی نہیں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن آپ دیکھیں گے، قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق۔ اب یہ جو غیر مخلوق ہے یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہی اس کا استنباط کیا گیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے ساتھ۔ دوسری چیز، جو بذاتی ہی یا بنفسی ہی ہے یہ سلف نے استعمال کیا ہے، یہ تعویل نہیں۔ آپ دیکھیں ابو عثمان سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 280 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب ہے رد علی الجہمیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ متعدد آیت، جیسا ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا کہ لگ بھگ یعنی 200 سے زائد آیتیں قرآن مجید میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی عرش پر جو ہے مستوی ہے۔ اور کہتے ہیں ابو عثمان سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں کہا کہ وہ عرش پر مستوی، آسمانوں کے اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بنفسی ہی وہ عرش پر ہے، بنفسی ہی، اور وہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ بات ابو عثمان سعید الدارمی نے، بنفسی ہی۔ محمد ابو جعفر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 297 ہجری میں ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، بذاتی بائن من خلقی، خلق سے جدا ہے، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم سے جو ہے بھاگ نہیں سکتے۔ بذات ہی لفظ العرش وما روی فی، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 291 اور 292، محمد ابو جعفر ابن ابی شیبہ نے بذات ہی کے لفظ استعمال کیا۔ الحارث المحاسبی، انہوں نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کی تفسیر یہ ہے، ذاتہ بنفسہ، اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بندوں کے اوپر ہے۔ فہم القرآن و معانی، صفحہ نمبر 349 اور 350۔ چوتھا، ابو عمر المالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا پچھلی نشست میں، 429 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے کہا اہل سنت کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، بذات ہی، اپنے ذات کے اعتبار سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اجتماع جیوش الاسلامیہ میں اس کو ان سے نقل کیا۔ پانچواں، ابو نصر السزی رحمۃ اللہ علیہ الحنفی، الابانہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ائمہ
جیسے سفیان الثوری ہے، امام مالک ہے، حماد ابن سلمہ ہے، حماد ابن زید ہے، عبداللہ ابن مبارک ہے، فضیل ابن یاز ہے، احمد ابن حنبل ہے، اسحاق ابن رہوے ہے، یہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ بذاتی ہی عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اس کو کتاب العرش کے اندر اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یحییٰ الامرانی الشافی، کتنے ہو گئے ساتھیوں؟ 5۔ ابھی ہم کتنے ہو گئے؟ ہاں، 1 2 3 4 5 6۔ یحییٰ الحمرانی الشافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصحاب الحدیث، اصحاب السنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بذات ہی باعث من خلق، خلق سے جدا ہے اور عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ الانتصار فی الرد علی المعتزلہ القدریہ الاشرار، ان کی کتاب ہے عمرانی رحمہ اللہ کی۔ 7واں، ابن الصلاح الشافی، انہوں نے سنت کے متعلق ایک نظم لکھی اور یعنی جو اس کے اوپر انہوں نے شرح لکھی، اور یہ جو نظم ہے یہ ابو الحسن الکراجی الشافی کی طرف منسوب ہے، 532 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ اس نظم کے اندر، یعنی یہ جو کتاب العرش امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام کراجی الشافی ابو الحسن ان کے جو پوئٹری ہے اس کو نقل کرنے کے بعد جو استواء پر انہوں نے لکھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کے مخطوطات ہیں، اور اس میں جو ہے شیخ تقی الدین ابن صلاح رحمہ اللہ کی جو ہے یعنی خط ان کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ موجود، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہی عقیدہ اہل سنہ کا اصحاب الحدیث کا ہے۔ تو اس نظم کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس نظم کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے، یعنی اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا الہ، ان کا معبود بذاتی عرش پر مستوی ہے۔ اس نظم میں بھی بذاتی ہی کے لفظ ہے ساتھ۔ ابو زکریا سرساری الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک نظم لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے شیخ عبد الکریم الاسری کی جو کتاب ہے معتمد فی المعتقد، اس کی تعریف کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی، امام مالک رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ استوا، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا بذاتی، وقع القرید ان کی کتاب ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے بذاتی، استوا کے ساتھ بذاتی کے الفاظ استعمال کیے۔ ابو احمد القصاب رحمہ اللہ، 360 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے بذاتی۔ نکات القرآن ان کی کتاب ہے۔ ابن ابی زید القیروانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مشہور رسالہ ہے، اس میں بھی لکھا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی بذاتی ہے، اور ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے۔ ابو بکر محمد ابن موہب المالکی، 406 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، جو ابن ابی زید کے ہی شاگرد تھے، جو جب انہوں نے الرسالہ کی شرح لکھی، انہوں نے لکھا ہمارے جو شیخ ہے ابو محمد، انہوں نے یہ جو کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، انہوں نے بذات ہی سے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت باعن من خلقی، خلق سے جدا ہے۔ امام ذہبی نے العلوم میں یہ نقل کیا۔ ابو زکریا یحییٰ ابن عمار الحنبلی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 422 ہجری میں ہوا، انہوں نے کہا ہم جہمیہ کی طرح نہیں کہتے، ٹھیک ہے، ہم جہمیہ کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے، عرش پر مستوی ہوا، اور اس کا جو علم ہے وہ ہر جگہ ہے۔ اس کو الحجہ فی بیان المحجہ کے اندر امام اسماعیل اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، ٹھیک ہے۔ سعد ابن علی الزنجانی الشافی، 471 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا اپنی ذات کے، اپنی ذات، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھیوں کتنی، یہ آپ دیکھیں سلف نے یہ بات کہی، تو پہلی چیز، دوسری چیز کیا ہے، سلف سے یہ بات ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ساتھیوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی درست ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اعتبار سے ذات پر مستوی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ
کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کے دیگر آثار کو دیکھیں گے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آثار جو ہم نے پچھلی مجلس میں نقل کیے، جب عرش کا ذکر آیا کہ 7 آسمان، اور پہلا آسمان، دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر کرسی، عرش، تو ہم نے وہاں پر ذکر کی یہ بات، اور یہی بات دیگر اہل علم کی کہ یہ جو لفظ ہے یہ سلف نے استعمال کیا، تو یہ تعویل نہیں ہے، کیونکہ تعویل کا معنی الگ ہے، اور یہ سلف سے ہٹا ہوا جملہ نہیں ہے، سلف سے یہ بات ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، جو اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب نزول باری تعالیٰ کی بحث کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت نزول، اور اس کو آپ یاد رکھیں ساتھیوں کہ صفت نزول جب احادیث نزول بیان کی جاتی ہے، جو اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، ان پر یہ احادیث بڑی گرا، یعنی بڑی تکلیف، بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے ساتھیوں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، شیخ صالح سندھی کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں احادیث نزول، نزول باری تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر۔ یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا، اور کہ یہ جو معروف حدیث ہے کہ ہر رات جب آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے، یعنی رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ ساتھیوں، یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے علم میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں متعدد روایتیں وارد ہوئی ہے ساتھ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رات کی آخری تہائی جب باقی رہ جائے، جیسا اس حدیث میں آیا ہے۔ بعض میں رات کی پہلی تہائی جب گزر جائے، یعنی رات کی آخری تہائی جب باقی رہ جائے، مطلب 2/3 آف دا نائٹ از فنشڈ، 1/3 از ریمیننگ۔ رات کی پہلی تہائی جب گزر جائے، 1/3 از فنشڈ۔ جب آدھی رات یا 2/3 رات گزر جائے، ہاف اور 2/3 از فنشڈ۔ اچھا، پہلی روایت متفق علیہ، جیسا ہم نے دیکھا صحیح بخاری اور مسلم میں، جبکہ دوسری اور تیسری جو روایت ہے وہ صرف صحیح مسلم کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کا قول، شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث نزول ان کی شرح کی، اس کے اندر نقل کیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی روایت سب سے صحیح روایت ہے، جسے متعدد صحابہ نے روایت کیا، بلکہ بلا شبہ وہ متواتر روایت ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے 3 اوقات بتائے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق و مصدوق ہونے کی وجہ سے حق ہے، تو نزول کی 3 قسمیں ہوں۔ یہ بات کس نے کہی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مختصر الفوائد، شیخ صالح سندھی جو عقیدے کے پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عقیدے کے باب میں سب سے بہترین کتاب ہے، مختصر الفوائد۔ امام ابن قیم نے کہا کہ پہلی اور تیسری روایت کے درمیان کوئی تعارض نہیں، یعنی پہلی کیا ہے؟ رات کی ایک تہائی جب باقی رہ جائے، اور تیسری کیا ہے؟ جب آدھی رات یا 2/3 رات گزر جائے۔ تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، یعنی آخری تہائی جب باقی رہ جائے، یعنی 2/3 is finished and 1/3 is remaining، ٹھیک ہے؟ جب آدھی رات یا 2/3 رات گزر جائے، 2/3 is finished، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، there is no contradiction between the first narration and the third narration، بلکہ یہ طلوع فجر تک نزول الہی کے دوام کو بتانے کے لیے۔ لیکن دوسری روایت ہو سکتا ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو، یا ممالک کے اختلاف کی وجہ سے ہو، یعنی در حقیقت نزول رات کے آخری تہائی میں ہوتا ہے، جو کسی اور ملک کے اعتبار سے رات کی پہلی تہائی ہو سکتی ہے، یا یہ حقیقی طور پر نزول نہیں بلکہ نزول کے مقدمات و ترتیبات ہو، یعنی آسمان میں زلزلہ آنا، زلزلے کی وجہ سے تمام کا سجدہ ریز ہو جانا، نزول سے تعبیر کیا گیا، یہ بات ہے۔ اچھا، چلے آتے ہیں حدیث نزول کی طرف، بات اسی طرف سے لے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر رات جب آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور کہتا ہے، دیکھیں، فَيَقُولُ، کیا کہتا ہے؟ کون ہے جو ہم سے دعا مانگے، یعنی میں اس کی پکار کو فَاسْتَجِيبَ لَهُ،
میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. جو مجھ سے سوال کرے فَأُوتِيَهُ میں اس کو جو ہے عطا کر دوں. جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے فَاغْفِرْ لَهُ میں جو ہے اسے معاف کر دوں. اب آپ حدیث نزول دیکھیں. اب یہ حدیث صحیح ہے. ساتھ یہاں پر اس کی صحت پر آپ دیکھیں هذا الحدیث لم يختلف اہل الحدیث فی صحتی. ابن عبد البر نے کہا اس حدیث کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متواتر سیدنا عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی متعدد صحابہ سے یہ حدیث مروی. متعدد صحابہ. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 محدثین نے احادیث نزول کو متواتر قرار دیا ہے. متواتر سمجھ رہے ہیں آپ. بلکہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا النزول والمذکور فی الحدیث النبویہ اعلی قائلۃ افضل الصلاۃ والسلام الذی اتفق علیہ الشیخان البخاری ومسلم واتفق علماء الحدیث علی صحته هو اذا بقي ثلث الليل الاخر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا وهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول إذا ماذا ثلث الليل الأول یعنی الآخری. ہم اس کو چھوڑتے ہیں. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت مروی ہے، یہ جو احادیث ہے، محدثین کے نزدیک متواتر ہے جو نزول کے متعلق. شیخ الاسلام امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جمعان وحاد المبتدیہ یعنی ابراہیم بن ابی صالح مجلس الامیر عبداللہ ابن طاہر فسأل الامیر عن اخبار النزول. یعنی ہم نے یہ مناظرہ بھی آپ کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ میں اور یہ بدعتی، یعنی جو بدعتی تھا ابراہیم ابن ابی صالح عبداللہ ابن طاہر کی مجلس جو اس وقت امیر تھا اس میں جمع ہوئے. انہوں نے مجھ سے نزول باری تعالیٰ کے متعلق احادیث پوچھے، میں نے بیان کر دی. ابراہیم کہنے لگا میں ایسے رب کا کفر کرتا ہوں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے. تو میں نے کہا، غور کریں، میں ایسے رب کا کفر کرتا ہوں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے. تو میں نے کہا آمنت بربی یفعل ما یشاء، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو چاہتا ہے کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کا حصہ ہے. اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت سارے اہل علم اس حدیث اور صفات باری تعالیٰ اور ہر رات اللہ تعالیٰ کے نزول وغیرہ پر مشتمل دوسری احادیث کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو ثابت سمجھا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، شک نہ کیا جائے، وہم نہ کیا جائے، ان کی کیفیت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کتاب التوحید کے اندر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول باری تعالیٰ کے بارے میں ان احادیث کا بیان جس کی سند ثابت ہے اور ان کی اصل صحیح ہے. ہم زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور یقین کے ساتھ ان احادیث میں موجود نزول باری تعالیٰ کے عقیدے کی بغیر کیفیت بیان کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خالق کے نزول کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی. پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی بات کی وضاحت نہیں چھوڑی جس کی مسلمانوں کو دینی معاملات میں ضرورت تھی. چنانچہ ہم نے ان احادیث میں موجود نزول باری تعالیٰ کے قائل ہے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں. نزول کی کیفیت بیان کرنے کا تکلف نہیں کرتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نزول کی کیفیت نہیں بیان. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یصدقون بالاحادیث التي جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينزل الى السماء الدنیا. کہتے ہیں کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کی تصدیق کرتے ہیں جن میں آیا ہے کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. یہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ساتھیوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا جو غور طلب ہے. یہ احادیث کیوں بیان کی جاتی؟ سبحان اللہ. یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے ہمارے دل میں بدعی خرافات
یہ جو اہل بدعت کے افکار ہے اس سے ہمیں پاک رکھا ہے الحمدللہ. کیونکہ جب یہ صفات جہمیہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان پر بڑا گرا گزرتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو. کیوں ساتھیوں؟ دیکھیں، جب احادیث نزول بیان کی جاتی ہے تو پہلی چیز یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر مستوی. نزول ہم نے بیان کہ نزول کہاں ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے، نہ کہ نیچے سے اوپر. دوسری بات، صفت نزول، اللہ تعالیٰ کا نزول اس سے ثابت ہو رہا ہے. دوسری صفت، تیسری صفت، اللہ تعالیٰ دعا سن رہا ہے. سما، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندوں کو. بصر، اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. یہ احادیث نزول کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعدد صفات وارد ہوئے ہیں جو ان جہمیہ پر اور صفات کا انکار کرنے والوں پر بڑا جو ہے گرا گزر کرتا. لیکن اہل سنت جب یہ احادیث کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، مطیع ہے، عطا کرنے والا ہے. جب ہم سوال کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری دعا کو سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو جب اہل سنت والجماعت ان صفات کو، ان احادیث کو سنتی ہے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ گناہ سے بچنے کی، اطاعت والی زندگی گزارنے کی، اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ ان کے رب کی معرفت ان کو ان احادیث سے حاصل ہو رہی ہے. لیکن جب اہل بدعت ان کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل سنگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایسے رب کو مانتے ہیں جیسا ہم نے کہا، اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، یہ لوگ ان صفات کا انکار کر دیتے ہیں، اور صفات کا انکار کرنا گویا ذات کا انکار کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابو العالیہ رحمہ اللہ سلف نے یہی بات کہی کہ مجھے پتا نہیں کہ بڑی نعمت کیا ہے. کیا یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کفر کے راستے سے ہٹا کر توحید کا راستہ ہم کو عطا کیا، یا یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے بدعت کے راستے سے ہٹا کر سنت کے راستے پر ہم کو گامزن کیا؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا منہج نوازا جس میں کما حق ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ رب العزت کے اسماء، اللہ رب العزت کے صفات کے متعلق تعلیم دی، وہی تعلیمات اہل حدیث کے پاس موجود. تو بات دوسری طرف نہ چلے جائے، طویل ہو جائے گی بات یہ عرض کر رہا تھا صفت نزول. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر محمد بن حسین الجری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ باب الایمان والتصدیق بان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة الإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقال كيف ينزل ولا يرد هذا إلا معتزلة. اس پر ایمان و تصدیق کا بیان کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے کسی عقل مند مسلمان کے لیے. یہ کہنا روا نہیں کہ اللہ کس طرح نزول فرماتا ہے. اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ معتزلہ. بلکہ امام دارمی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا مما یعتبر بیہ من کتاب اللہ عز وجل فی النزول ویحتاج بیہ علی ما انکرہ. انہوں نے کہا کہ جن آیات سے نزول باری تعالیٰ کا اثبات اور مخالفت کا رد ہوتا ہے، ان میں سے یہ یعنی هل ينظرون الا یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، ہم نے اس کی تفسیر دیکھی علامہ البانی کا جب مقدمہ ہم نے پڑھا. عبد الرحمن ابن اسماعیل صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یثبت اصحاب الحدیث نزول الرب سبحانہ وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا من غیر تشبیہ له بنزول المخلوقین ولا تمثیل ولا تکییف بل یثبتون ما اثبته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینتهون فیہ الیہ ویمرون القبر الصحیح الوارد بذکرہ علی ظاہرہ وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ. محدثین ہر رات آسمان دنیا کے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث، محدثین ہر رات آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول کو ثابت کرتے ہیں بغیر مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے، بغیر مثال و کیفیت بیان کیے، بلکہ وہ ہر اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. نیز نزول الہی کے بارے میں وارد ہونے والی صحیح حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کرتے، اور اس کی کیفیت کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے. اور پھر آگے لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول باری تعالیٰ سے متعلق حدیث ثابت ہو گئی تو اہل سنت نے اس کا اقرار کر لیا اور فرمان رسول کے مطابق نزول کا اثبات کیا. اس میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ کا
نہ اس میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ کا اعتقاد رکھا، نہ کیفیت کے بارے میں بحث کی، کیونکہ اس کی معرفت کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الذي عليه جمهور ائمه اهل السنه انهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفيه النزول كالقول في كيفيه الاستواء والمجيء والحجة في ذلك واحدة، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابو القاسم اصبہانی نے لکھا من مذهب اہل السنہ الایمان بجمیع ما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صفات اللہ تعالی کحدیث ینزل اللہ تعالی کحدیث ینزل اللہ تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ ہم اہل سنت صفات پر ایمان رکھتے، جیسے کون سی صفت؟ ایک مثال دی، صفت نزول۔ نیز لکھتے ہیں اور ایک قول نقل کیا دیگر ائمہ کا، اور آخر میں یہاں پر ایک بات رکھنا چاہوں گا، بلکہ بہت سارے اقوال ہم نے لکھ کر رکھے ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ساتھیوں ایک بات میں نقل کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ بذات ہی کا آیا، بذات ہی کی بحث چل رہی تھی، اس لیے نزول کا ذکر آیا تو ہم نے یہ رکھا۔ دیکھیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نزول کے متعلق کہا کہ نزول باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کے تین اقوال۔ ایک، اللہ بذات ہی خود نزول نازل ہوتا ہے، یہ اکثر محدثین و اہل سنت کا قول ہے۔ اللہ بذات ہی خود نازل نہیں ہوتا، یہ بعض کا قول ہے۔ مطلقاً نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بذات ہی خود نازل ہوتا ہے، یہ بذات ہی خود نہیں نازل ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں، اس پر یہاں پر آپ یہ سمجھے، میں دہرا دیتا ہوں۔ ایک قول اللہ بذاتی خود نازل ہوتا ہے، یہ اکثر محدثین و اہل سنت کا قول ہے۔ اللہ بذاتی خود نازل نہیں ہوتا، یہ بعض کا قول ہے۔ مطلقاً نازل ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بذاتی خود نازل ہوتا ہے یا بذاتی خود نازل نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بذاتی خود پیدا کیا، بذاتی خود سنا، اس طرح ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھے آپ؟ نہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو جس طرح غور سے سمجھے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ بذاتی خود پیدا کرتا ہے، بذاتی خود سنتا ہے، اس طرح ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ بذاتی خود عرش پر مستوی ہوا یا اللہ سبحانہ و بذاتی خود نازل ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت کے ائمہ نے بذاتی ہی خود کا اضافہ محض معطلہ پر رد کرنے کی غرض سے کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بذاتی ہی یعنی یہ ائمہ سنت نے جو ہے، ائمہ سنت نے جو ہے یہ اضافہ کیا ہے تاکہ ان کا رد کیا جائے جو صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ اور بھی بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب تھا کہ بذاتی ہی کا اضافہ کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔